اس طرح کے حوالوں پر بعض اوقات ہم نظر ثانی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ بہتر بصیرت حاصل کر سکیں، اور ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ اچھا حوالہ ہے۔ پیدائش باب 2 آیت 15، جہاں ہم یہ یوں پڑھتے ہیں، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا تاکہ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے۔ اس نے اس کو باغ عدن میں رکھا تاکہ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے۔ آئے دعا کریں۔ اے باپ، ہم آپ کے لوگوں کے لیے شکر کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی شکر کرتے ہیں جو اس منسٹری میں ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور جو اس خوشخبری کو پھیلانے کی کوششوں میں سارے شہر میں اور سارے ملک میں اور اس طرح ساری دنیا میں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ان خاندانوں کو برکت عطا کریں۔ اے خدا، ان کو اجر عطا کر، اور ایک بار پھر اے خدا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد فرمائے تاکہ میں اس جگہ پر تیری آواز کو بلند کر سکوں، تاکہ آج کا پیغام واضح ہو اور وضاحت سے ہم سن سکیں، اور وہ جن کو روحانی طور پر سننے کی ضرورت ہے اے خدا ان کے کانوں کو کھول تاکہ وہ سن سکیں، اور وہ جن کو فطرتی طور پر سننے کی ضرورت ہے اے خدا ان کے کانوں کو بھی کھول تاکہ وہ آپ کو سن سکے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ انہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ اے باپ، ہم یہ سب کو یہ سنا مانگتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ یہ حوالہ اصلی گناہ کے سرزد ہونے سے پہلے کا ہے۔ خدا آدم کو خلق کر چکا تھا اور اس کو جنت میں رکھا جو عدن کہلاتا تھا۔ یہ دلکش جنت تھی۔ اس وقت زمین پر کوئی لعنت نہ تھی، اور نہ ہی کوئی لعنت آدم پر تھی، نہ ہی عورت پر جو ابھی تک تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی جب اس جنت والی جگہ پر آدم کو رکھا گیا تھا، اس کو وہاں رکھا گیا تاکہ باغبانی کر سکے اور نگہبانی کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں آدم کے اوپر ذمہ داری تھی، یا تاکہ جنت میں بھی اس کا کام صرف درخت سے ٹیک لگا کر سارا دن اس کا پھل کھانا نہیں تھا۔ اس کے پاس کچھ ایسا تھا جسے اسے دنیا کے گرنے سے پہلے بغیر اصلی گناہ کے زبردست جنت میں کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے خدا نے اس پر ذمہ داریاں ڈالی۔ اور جب آپ عبرانی اصطلاح لفظ باغبانی کے لیے دیکھتے ہیں، لفظ باغبانی کا مطلب کام کرنا، اس کو سمجھ لیں، اس کا مطلب کام کرنا ہے۔ اس نے آدم کو خلق کیا اور اس کو ایسے ڈھانچے میں تیار کیا تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ کام کر سکے اور یہ کہنا جاری رکھتا ہے تاکہ وہ باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور لفظ نگہبانی بتاتا ہے کہ ایسی کوششیں جو کسی کام کو کرنے کے لیے لگاتار کی جائیں، یعنی جو بار بار آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ اور میں آج کی صبح کچھ توقف کے لیے آپ سے بات کرنی چاہتا ہوں، ہماری زندگی کے لیے کچھ ضروری ہدایات کی۔ خدا نے ہمیں بنایا تاکہ ہم کام کر سکیں۔ اس نے ہمیں بنایا تاکہ ہم کام کریں۔ اس نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں اور سارا دن صوفے پر لیٹے رہیں اور کہیں کہ خدا کا نام مبارک ہے کیونکہ وہ بھلا ہے۔ اس نے ہمیں اس مقصد کے لیے بنایا، نافرمانی سے پہلے، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں، تاکہ فعال انگیز رہیں۔ خدا کی کسی بھی مخلوق کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے بندر ہو، لیکن وہ ہماری طرح ہنرمند نہیں ہے۔ اس نے ہمیں یہ زبردست اوزار دیے ہیں۔ اس نے جھاگ کو صرف اس جگہ پر رکھا جہاں آپ کچھ لگا سکتے ہیں اور آپ اسے اٹھا سکتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر خدا آپ کو کھر دے دیتا تو پھر آپ کس طرح اپنے کانوں کو کھجاتے؟ لیکن اس نے ہمیں اس طرح پیدا کیا، اس نے ہمیں ذہن دیا تاکہ ہم اوزار بنا سکے، تاکہ ہم اوزاروں کا تصور کر سکیں، تاکہ ہم ان کو بنا سکیں، تاکہ ان کو استعمال کرنے کی بدولت ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے ہم کام کریں۔ سلیمان 24 باب میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، معاف چاہتا ہوں، سال 24 میں سلیمان کھیتوں کے پاس سے گزرتا ہے اور اس نے دیکھا کچھ ایسا جسے اس نے عبرت کو پایا۔ اور آج میں کچھ پل انہی عبرتوں پر بات کرنی چاہوں گا جو سلیمان نے حاصل کی۔ امثال 24 آیت 30 کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کاہل کے کھیت کے پاس سے گزرا۔ یہاں آہستگی سے ان الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ لفظ کاہل کا مطلب ہے کوئی ایسا آدمی یا عورت یا حتیٰ کہ ایسا بچہ جو عادتاً بیکار رہتا ہو، جس کا کام کرنے کو جی نہ چاہے، جس میں حوصلہ افزائی اور توانائی کی کمی ہو، یعنی جسے ہم خصوصی طور پر سست کہتے ہیں۔
بے شک لفظ سست معاشرتی طور پر اچھا نہیں ہے، اس لیے میں لفظ کاہل استعمال کروں گا کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. میں کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. بائبل ایسے شخص کو کاہل کہتی ہے. میں کاہل کے کھیت کے پاس سے گزرا اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی. تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا اور عبرت پائی. اب آپ اسے روحانی طور پر سن سکتے ہیں، جو یقیناً ہمارے روحانی نظم و ضبط کے لیے موضوع ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے. یا آپ اسے قدرتی طور پر سن سکتے ہیں اگر یہ حقیقت میں آپ کی ضرورت ہے. لیکن جب سلیمان اس کاہل آدمی کے کھیت کے پاس سے گزرا، اس کے پاس کھیت تھا جو کہ بالدار ہونا چاہیے تھا، لیکن سلیمان نے دیکھا، سب سے پہلے جو اس نے دیکھا یہ سب کانٹوں سے بھرا ہوا تھا. اب روحانی معنوں میں یاد رکھیں کہ بولنے والے کی تمثیل میں کانٹے وہ ہیں جو الفاظ کو برقرار رکھتے ہیں. یہ خدا کے کلام کو دبا دیتے ہیں اور اسے بڑھنے نہیں دیتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے باغ میں کانٹے نہیں چاہتا. اگر آپ نے کبھی کسی باغ سے کوئی پھل کاٹنے کی کوشش کی ہے تو آپ وہاں کانٹے نہیں چاہتے، کیونکہ جب بھی آپ انہیں چھوتے ہیں تو وہ آپ کو چبھتے ہیں. اس لیے شخص نے اپنی کاہلی کی وجہ سے کانٹوں کو اگنے دیا تھا اپنے باغ میں. اور بچھو بوٹی جو کہ ایک زہریلی بوٹی کو بیان کرتی ہے، جس کے پاس اگر کوئی شخص آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے اوپر اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی. سنگین دیوار جس سے باغ کو محفوظ رکھا جاتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو پھلدار ہونا چاہیے، ہمیں پھل کو پیدا کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں کانٹوں اور جھاڑیوں کو اگنے دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے بڑی کاہلی سے اپنے کام کاج پر خود ہی حملہ کر لیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی باغبانی اور نگہبانی کرنی چاہیے. کیا میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ باغبان ہیں، آپ کی زندگی باغ ہے، ہمارا کام اس کی باغبانی اور نگہبانی کرنا. لیکن اگر ہم روحانی کاہلیت کا شکار ہیں تو پھر ہم نے کانٹوں اور جھاڑیوں کو اور بوٹیوں کو اگنے دے دیا ہے، اور ہم نے اپنی سنگین دیوار کو جو ہمارا ذاتی نظم و ضبط بیان کرتی ہے گرا دیا ہے. اب سمجھیے، ہم سب نظم و ضبط کے مالک، اور بطور مسیح نظم و ضبط ہونا بھی چاہیے. یہ اچھی بات ہے. لیکن جب سنگین دیوار گر جاتی ہے تو پھر کانٹے اور جھاڑیاں اگاتی ہیں. جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں، جب آپ اپنے ذاتی نظم و ضبط میں کاہل ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں اگ جاتی ہیں جسے خدا کی تمجید نہیں ہوتی. ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ آپ کے چال چلن کو خراب کر دیتی ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ مسیحی فحاشی نگاری کے عادی ہیں؟ یہ کانٹے ہیں، یہ خدا کے کلام کو دبا دیتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کو دکھ نہیں دے رہا. نہیں، آپ خود کو دکھ دے رہے ہیں. میں نے صرف ایک کا نام لیا، لیکن اور بہت سے ہیں، جیسے ٹی وی کی لات بھی ایسا کانٹا ہے اور یہ جھاڑ بوٹی بن جاتی ہے ان کے لیے جو آپ کے ارد گرد ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں ان کو اگنے کی اجازت دی جس نے ہمارے جذبے کو دبا دیا. وہ کہتا ہے کہ اور تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا. ہاں، میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی. اب عبرت ایسی بات ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں اور آپ کو غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبرت ایسی بات ہے جو میں دوسروں کی غلطی سے سیکھتا ہوں اور کہتا ہوں میں وہ غلطی نہیں کروں گا، میں اس راستے پر جاؤں گا. اس لیے میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا، یعنی دونوں غلطی اور عبرت، تاکہ ہم فطرتی اور روحانی طور پر کچھ بہتر سے بہتر کر سکیں. امثال باب 24، اور میں تھوڑا آگے بڑھوں گا. آیت 33 وہ کہنا جاری رکھتا ہے، اور میں نے عبرت پائی. دیکھیں جو اس نے عبرت پائی، تھوڑی سی نیند اور تھوڑی سی جھپکی. نیند اور جھپکی کا مطلب ہے یعنی عام طور پر غیر متحرک. اس کا مطلب ہے کوئی کام نہیں ہے. آپ کا بدن غیر متحرک نہیں بنایا گیا. آج میری بات سنیں، خدا کی عدالت اس کی مخلوق کی تخلیق میں چھپی ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. اگر آپ سانس لینے سے انکار کر دیں تو خدا کی عدالت تخلیق کی حقیقت میں پوشیدہ ہے. اگر آپ اپنی خوراک میں جدت پسند نہیں کرتے تو پھر آپ 500 تک کھائیں گے. خدا کی
عدالت خدا کے مقدس کو خراب کرنے، تخلیق کی حقیقت میں پوشیدہ ہے۔ اور اسی طرح جب ہم وہ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں جس کام کے لیے آدم کو کرنے کے لیے باغ میں رکھا گیا تھا، وہیں ایک فیصلہ اٹل نظر آتا ہے۔ طرفداری آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہے، حتیٰ کہ حکومت بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پہلے سے طے ہے۔ ہمیں لازمی طور پر کام کرنا چاہیے۔ ایک حقیقت کا مد نظر ریاست متحدہ امریکہ کے اندر 70% بالغ بچوں کا وزن حد سے زیادہ ہے، جس کی بنیادی وجہ غیر فعالیت ہے۔ میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں؟ چلنے سے۔ جہاں فٹ پاتھ ملے چلتے جاؤ۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ یہ ان کی بات کرتی ہے جو ساکن ہے اور سکون پسند ہے۔ ہاں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، ہماری جگہ پر، ہمارے بستر پر سکون۔ اور بہت زیادہ وقت، یعنی صبح کے وقت کم از کم ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے سکون ہمیں جانے نہیں دیتا ہے۔ اور آپ کو خود سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ کون استاد ہے؟ کیا یہ آپ ہے یا یہ کہ آپ کا سکون؟ کن کے پاس، کن کی زندگی میں خدا کی طرف سے بلاہٹ ہے؟ وہ جو آپ کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا ہے یا آپ کا سکون ہے؟ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں اور کام کریں۔ دیکھیں، کئی بار ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور دوسری چیزیں جو ہمارے ساتھ واقع ہوتی ہیں کیونکہ ہم کام نہیں کرتے ہیں۔ میں جب کل یہاں تھا تو میری پوتی دروازے سے بھاگ کر دوسری طرف چلی گئی، اور میرا خیال ہے کہ میں اور اس کی ماں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا ان بچوں میں کتنی توانائی ہوتی ہے، یہ قابل ذکر بات ہے۔ لیکن یہاں جو بات مجھے معلوم ہوئی، میں اگست میں 66 سال کا ہو جاؤں۔ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کی دلچسپی چلنے پھرنے میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ خود کو چیلنج کرتے ہیں، اپنا دل چھوٹا مت کریں۔ میں یہ پہلے کر چکا اور میں بھی بالکل ایسی غلطی کی تھی جب میں 60 کی عمر کے شروع میں تھا اور میں نے کہنا شروع کر دیا تھا بائی ہل، میرا خیال ہے کہ وہ 20 سال چھوٹے ہیں مجھ سے۔ اس نے بولا پاسٹر میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو 5 منٹ دوڑتا ہوں۔ اور میں نے سوچا اور تسلیم کیا کہ میں ابھی کچھ کر سکتا ہوں، اور ہم سب کو اپنی عمروں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ شاید وہ نہیں کر سکتے جو آپ 18 سال کی عمر میں کر سکتے ہیں، لیکن آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ کرتے ہیں یہ آپ کو بدن کو تندرست رکھتا ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات، اگر آپ اپنی زندگی میں متحرک رہتے ہیں تو آپ اتنے ہی زیادہ پھلدار بھی ہوں گے۔ حقیقت خدا یہی چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو خدا کی بادشاہ میں پھلدار دیکھنا چاہتے ہیں، بشارت کے کام میں پھلدار، خدا کے کلام کے مطالعہ میں پھلدار۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اور اس طرح تیری مفلسی رازن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آن پڑے گی۔ ابھی نوٹس کریں، لہجہ بدل چکا ہے۔ تھوڑی نیند، تھوڑی جھپکی، اسی طرح مفلسی، جس کا مطلب ہے کہ آپ غریب ہیں۔ کتنے لوگ غریب تھے؟ غریب ہونا بری بات نہیں ہے، میں بھی غریب ہوں۔ اسی طرح تیری مفلسی درد زا کی طرح۔ ابھی اس کے متعلق سوچے کہ یہ کس طرح کے درد ہوتی ہے۔ یہ وہ درد ہے جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ درد شروع ہو جاتے ہیں بہت دیر ہو جاتی ہے، پھر واپس مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ چوں ہی درد شروع ہوتے ہیں تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو منزل کی جانب بڑھنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب کسی شخص کی غیر فعالیت کی وجہ سے جس کی طرف وہ مائل رہتا ہے تاکہ وہ سست بن جائے، اور جو ہی غربت ایک دفعہ داخل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی یو ٹرن نہیں رہتا، آپ بہت زیادہ وقت ضائع کر چکے ہیں اور دوبارہ اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، دونوں روحانی اور جسمانی طور پر۔ آپ لوگوں کو 40-50 سالوں سے گرجا گھروں کے اندر دیکھتے ہیں جو کبھی بھی کلام کے مطالعے کے بارے میں سنجیدہ نہیں رہتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس زمین کو مسیح میں بچے کی مانند چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی مقام نہیں چھوڑا جہاں سے پکڑ سکے۔ آپ خلا کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ رن وے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس طرح تیری مفلسی رازن کی طرح اور تیری تانگ دستی، لفظ تانگ دستی کا مطلب کمی، اس کا مطلب کمی ہے، یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور تیری تانگ دستی مسلح آدمی کی طرح۔ اب مسلح آدمی جب آتا ہے جو ہی وہ آپ پر جھپٹتا ہے اس سے پہلے وہ موجود نہیں ہوتا ہے، یہ سب اچانک سے ہوتا ہے، اور آپ خدا سے کہتے ہیں کہ میں مصیبت میں گر گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دنیا بغیر جانے چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی ایک مسلح آدمی حملہ کرتا ہے تو آپ قبول کرتے ہیں کہ میں بیوقوف بنا رہا۔
میرے مقدسو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم عبرت پا سکیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی طرف سے زندگی کی ہدایات ہیں۔ وہ ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو کچھ وہ یہاں کہہ رہا ہے وہ سب تقریباً پورا ہونے والا کلام ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے میں مگن رکھیں۔ خالی ذہن شیطان کی اماجگاہ ہوتا ہے جہاں وہ کھیلتا ہے۔ یہی وہ جگہ جہاں ہم عجیب و غریب چیزوں کو جمع رکھتے ہیں اور ان پر قائم رہتے ہیں۔ ہم ان ذہنی بیماریوں کو اپنے اوپر خود لائے آتے ہیں، اس لیے اگر ہم خدا کے کلام کو بھرپوری کو اپنے اندر لیتے ہیں تو وہ ہمیں ان بیماریوں سے نکال لیتا ہے، وہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ انسانی بدن کو یعنی آپ کو آرام کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا آرام کی خاص حد ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ 8 گھنٹوں کی نہیں لیتے ہر روز، آپ پھر صحت مند نہیں رہیں گے۔ آپ کو 8 گھنٹے، جبکہ میں 9 گھنٹے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی 12 گھنٹے تک نہیں سوتا۔ اب مجھے یاد ہے جب میں سگریٹ پیتا تھا تب 12 گھنٹے سوتا تھا۔ اب جاتے ہیں جب آپ پینے کے لیے باہر جاتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو کر 12 گھنٹوں تک لمبی تان کر سوتے رہتے ہیں، پھر دن چڑھے اٹھتے ہیں۔ لیکن جب خدا نے میری زندگی میں مجھے ہدایت دی، میں سوتا تھا 8 گھنٹوں کی اچھی نیند۔ رات کو سونا بہت اچھی بات ہوتی ہے، یعنی جو ہی روشنی آنکھوں پر پڑتی ہے آپ کا بدن جاگ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے کمرے میں اندھیرا ہو، آپ اچھی طرح 8 گھنٹوں تک سو سکیں اور آرام فرمائیں۔ آپ کو لیکن بہت زیادہ آرام کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹوں کے تیسرے حصہ کے مطابق آپ کو آرام کرنا چاہیے، جو حقیقت رات کو۔ آپ کے لیے آرام کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اٹھ کر کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی کریں۔ 3 سال قبل، میں نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، یعنی 3 سال قبل میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا، میں یقین کرتا تھا کہ میں ایک باغیچہ لگاؤں گا بیرونی صحن میں۔ تو میں نے بیلچے سے کھود کر کچھ مٹی نکالی اور دوسرے آدمی نے مٹی ڈالی اور پھر بیج بویا اور پھر پودے اگنے لگے۔ اور ایسا میں نے ہر سال کیا کیونکہ یہ اچھا لگا اور یہ بڑی اچھی سرگرمی تھی جس میں مگن رہا۔ یہ آپ کو جھنجھوڑ دیتی ہے، جی ہاں، یہ آپ کو نیچے بٹھا دیتی ہے۔ جو آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ 18 کے تھے، یاد رہے آپ کو، جب آپ 18 کے تھے، آپ کو اس طرح کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ میں 66 سال کا ہوں؟ آپ کو ایسا کرنے کے قابل بننا چاہیے۔ آپ کا بدن حرکت کرتا ہے لیکن آپ کو اسے حرکت میں رکھنا چاہیے۔ آپ کو ایسا کرتے ہوئے محسوس نہیں ہونا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں، جب تک آپ کر لیتے ہیں بار بار ایک بار پھر دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر کہیں جی ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ مسلح آدمی کی طرح آپ پڑے گی، یہ نظم و ضبط کے خلاف ہے۔ ایسا آرام جسے ہم چاہتے ہیں یہی ایک اصل مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کوئی بھی فرزند گھنٹوں تک نیٹ فلکسنگ کو دیکھ کر مزے نہیں لے سکتا۔ صرف صوفے پر لیٹے رہنا اور پاپ کارن کا بڑا پیکٹ تھامے رکھنا۔ اور میں صرف یہی نیٹ فلکس نہیں دیکھوں گا بلکہ میں ساری سیریز کو دیکھوں گا، میں پورے ہفتے کے لیے بنج پیوں گا۔ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، آپ نے اپنے آپ کو ایسی صحرا انگیزی میں گرفتار کر لیا ہے جو کہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو کوئی ابدی وقار نہیں دیتی، نہ ہی آپ کو فطرتی وقار دیتی ہے۔ آپ نے خود ہی زمین پر اپنا سارا وقت ضائع کر لیا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا، باغبانی کے لیے اور نگہبانی کے لیے۔ آزمائش میں گرنے سے پہلے یہ زبردست جنت تھی۔ دیکھیے اگر آپ کو جنت مل جاتی ہے آپ اپنے ارد گرد فضول گھومتے رہنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ فرشتوں پر نظر کریں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے نظر آئیں گے، وہ محض بیکار پھرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جب آپ مصروف رہتے ہیں آپ اپنے رویے میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اپنی میز پر بیٹھا رہتا اور کچھ نہیں کرتا تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا اور نہ ہی کچھ ہوگا، لیکن اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میں جا کر اپنے باغیچے کو پانی دوں گا۔ نتیجہ خیز بنے، یہ صحت مند فعل ہے، یہ آپ کو ذہن کو بہتر سطح پر رکھتی ہے، یہ آپ کو ذہنی طور پر توانا بناتی ہے، یہ آپ کو ایسا بناتی ہے کہ جب آپ صبح سویرے اٹھ جاگ جاتے ہیں آپ سے نکموں کی طرح لیٹے نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کے ذہن کو جگا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میں اٹھوں گا اور تیزی سے کام کروں گا۔ کیا کوئی میری بات سمجھ رہا ہے؟
मैं सुबह 4 बजे अपने बिस्तर से उठ जाता हूं, मैं तैयार हो जाता हूं और मैं सारा दिन के काम को करने के लिए खुश रहता हूं और मैंने आज कुछ ना कुछ बेहतर करना है। ऐसी आदत के लिए मुझे अरसा लगा, लेकिन मैं कामयाब हो गया और मैंने कभी इस आदत को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और कह रहा हूं कि अपना वक्त जाया मत करें, अपनी जिंदगी को जाया मत करिए। बड़ी कीमती है, सबसे कीमती चीज जो आपके पास है वो वक्त है। और जब हम ऐसी चीजों में उलझ कर अपना वक्त जाया करते हैं जो हमें कुछ फायदा नहीं देती हैं, जिनकी कोई अवधि वक्त नहीं होती और ना ही कुछ फल पैदा करती हैं, मेरा ख्याल है ये खुदा को भी खुश नहीं करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये उसको खुश करती होंगी। यह बताती है कि एक बार फिर मिसाल बाप 13 आयत 4 सुलेमान बताता है, सुस्त आदमी की जान। एक बार फिर यह काहिल आदमी को बयान करती है, चाहे वो मर्द या औरत या बच्चा हो। सुस्त आदमी की जान आरज़ू करती है, उसकी भी ख्वाहिश है, वो भी बहुत सी चीजों को चाहता है, वो बहुत सी चीजों को हासिल करना चाहता है, लेकिन वो लासिर रहता है क्योंकि ऐसा शख्स अपने आप को जाया कर रहा है अपनी सुस्त आदतों की वजह से। सुस्त आदमी की यह जान आरज़ू करती है, लेकिन मेहनती की जान, ऐसा इंसान जो दिन पर धावा बोलता है ताकि वो फल को पैदा कर सके, फरबाह होगी। इसका मतलब है वो खुशहाल होगा। आज सुबह मैं ऐसी मजमून के मतलब सोच रहा था जब मैं ये पैगाम तैयार कर रहा था कि जब मैं जवान हुआ था, मैं छोटे शहर में भी रहा और बड़े शहरों में भी रहा हूं। दर बदर भीख मांगने वाले कोई बकारी नहीं होते थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर एक भीख मांगने वाला सुस्त होता है, और ना ही मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे आदि नशेबाज या बुरे हालात के मारे लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब ये पेशा बन चुका है। अब ये जामे पेशा बन चुका है और बहुत दफा ऐसे लोगों के पास अच्छे घर होते हैं, शानदार तरीके से रहते हैं, और बजाय काम करने के वो लोग भीख मांगते हैं। और ये लोग कुछ अरसा के लिए भीख मांगने से हट सकते हैं, लेकिन जल्द या बाद में, बहुत जल्द खुदा की अदालत जो हकीकत में तैयार की जा चुकी है उनको पकड़ लेगी। इमसाल 21 बाब आयत 25 ये फरमाती है, काहिल की तमन्ना उसे मार डालती है। एक बार फिर ये ऐसा शख्स है जो सुस्ती के रवैया से रहता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो अच्छी चीजें नहीं चाहता, ना ही ऐसा कि वो बेहतरी की ख्वाहिशात नहीं रखता, बल्कि वो इनकार कर देता इस तरह की रसाई के लिए उन चीजों पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए। काहिल की तमन्ना उसे मार डालती है क्योंकि उसके हाथ मेहनत से इनकार करते हैं। समझिए, हमने किसी को बुलाकर कहा कि वो आकर सफाई कर दे। जैसा कि आप जानते हैं, सालाना बारिशों की वजह से हमारी इमारत स्याह हो चुकी थी, लिहाजा हमने एक शख्स को बुलाया ताकि वो इमारत के हिस्सों को सफाई कर दे। और उस शख्स ने कहा, मैंने इस शख्स को ऐसा करने के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि अरे मैं यहां आपकी मदद करने जा रहा हूं और मैं बिजली की बाड़ को और लकड़ी की बाड़ को धोने जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। और जब मैं जागा, ये शायद जुमा था, सुबह सवेरे गर्म होने से पहले, ये सूरज के निकलने से पहले, मेरे सामने छोटे धब्बों को मेरी छोटी स्प्रे के साथ उस सब पर उसने स्प्रे कर दिया, और ताकि धब्बों को छुपाकर उसकी हिफाजत कर सके। सुनिए, अगर आप अपने घरों में खुद को देखेंगे तो जानेंगे कि आप ये काम पहले ही कर चुके हैं। आप जानते हैं कि इसमें ताखीर हुई है। क्या किसी को ऐसा मसला दरपेश हुआ? किसी भी काम में ताखीर सुस्ती कहलाती है। यह खुदा की तरफ से नहीं है, ना ही इससे खुदा की तमजीद होती है। जल्दी उठे और अपने काम करें। कौन उस्ताद है? कोई ना कोई इस मकदस का हाकिम है और आप इसके हाकिम बन सकते हैं। फिर आपको ही मसला होगा, क्योंकि यह बदन ख्याल नहीं रखता है। एक आदमी के पास एक रोया थी और वो अपनी रोया में एक सोफे पर लेटा हुआ था, और उसकी रूह और जान ऊपर खड़े हो गए और उसका जिस्म सोफे पर ही पड़ा रहा। रूह और जान ने उस जिस्म की आंखों में देखा, माज़ा से जिस्म ऊपर उठ गया जबकि रूह और जान सोफे पर है, और जिस्मानी बदन ने उस शख्स की रूह और जान की आंखों में देखा और कहा कि मुझे परवाह नहीं कि तुम जन्नत में जाओ या जहन्नम, क्योंकि मैं दोनों में से कहीं नहीं जाऊंगा। और इसलिए इन बर्तनों को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा ताकि आपके जिस्म वही करे जो आपको करना है।
ہاں یہ کتنی اچھی منادی ہے. دیکھیے ہم سب سست بن سکتے ہیں، ہم سب کے سب. اب جاتے کہ کچھ صبح ایسی ہوتی ہیں جب میں کافی جلدی اٹھ جاتا ہوں، اور کچھ صبح ایسی ہوتی ہیں جب میں کہتا ہوں او یار میں بڑا اچھا ہوں جو 1 گھنٹے تک بستر میں رہنا چاہوں گا، جبکہ میں اگلے 5 منٹ بھی نہیں رک سکتا. میرا جسم جاگ جاتا ہے اور واش روم جاتا ہوں، اپنے کپڑے پہنتا ہوں اور پھر کرنے لگتا ہوں. زیادہ تر صبح کو میں سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہوں، بالکل اس طرح. میں سارا دن بھاگنے کے لیے تیار رہتا ہوں. لیکن اگر ہم خود کو اس طرح حوالے کر دیتے ہیں جس طرح ہمارا جسم چاہتا ہے، جیسے بنیادی طور پر کھانا کھانا، پینا اور سونا، اور یہی سب ہمارے جسم کی ضرورت ہے، کھائیں پیئیں موج کریں اور خوش رہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اپنی روح اور جان کو یقینی بنانا ہے کہ ہم کوئی سست زندگی نہیں گزاریں، ایک برباد زندگی. ہم مثال باب 6 میں جاتے ہیں، وہاں ہمارے لیے بڑی اچھی عبرت ہے. امثال کا مصنف آپ کو اور مجھے کہتا ہے کہ کاہل چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناصر نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتے. وہ کہتا ہے کہ چیونٹی کی مثال سے سیکھو اور اپنی زندگی گزارو. میں نہیں جانتا آپ میں سے اکثر نے اگر چیونٹی کو دیکھا ہوگا، آپ اپنے پچھلے سین میں جائیں اور ڈھونڈ کر ان کو دیکھیں. آپ کسی بھی چیونٹی کو بیکار نہیں دیکھیں گے. بیکار یہ چھوٹی مخلوق ہمیشہ حرکت کرتی نظر آتی ہیں. وہ ادھر کو بھاگ رہی ہیں، وہ ادھر کو بھاگ رہی ہیں، اور ہمیشہ حرکت میں رہتی ہیں. اور ان کی اس حرکت کے نتیجے میں جہاں کہیں وہ خوراک کو ڈھونڈ لیتی ہیں اور یہ ٹیم بن کر خوراک کو اپنے چھوٹے سوراخوں میں لے جاتی ہیں. اور سرد موسم میں جب ہر چیز جم جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر خوراک کا مزہ لیتی ہیں جو انہوں نے گرمیوں میں جمع کی تھی. لیکن جنگلی ٹڈیاں وہ بہتاروں پر جم جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. میرے عزیزو، ایسا کئی بار ہمارے ساتھ بھی واقع ہو جاتا ہے. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنی ساری زندگی میں، اور میں اور سسٹر لنکن 16 سال کی عمر سے کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ساری زندگی کام کیا ہے. ابھی جب ہم بڑھتی عمر کے ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں اور پھر ہم اپنے گراؤندے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہم نے مل کر اکٹھی کی تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ خدا نے ہم برکت دی ہے. لیکن جب کوئی اپنی ساری رات کاہلی میں گزار دیتا ہے، جب آپ میری عمر کے ہوں گے تب آپ کے پاس ذرائع بہت کم رہ جائیں گے، بہت کم. دانش مند بنے. اے کاہل چیونٹی کے پاس جا اور دانش مند بن، جو باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظر نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے. اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا؟ آج یہی میرا پیغام ہے. کب تک؟ یہ کب تک سوئے رہیں گے؟ نصیحت یہ ہے، تو نیند سے کب اٹھے گا؟ یہاں ایک بار پھر تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. اسی طرح تیری مفلسی رازن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح اپڑے گی. یہ سادہ سی مثالیں ہیں جن سے ہمیں زندگی میں عبرتیں ملتی ہیں. خداوند ہم سے کیسی امید کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا خیال رکھ سکیں. کوئی بات نہیں کہ ہماری عمر کیا ہے، ہم کتنے جوان اور کتنے بچے ہیں. آپ مترک رہ سکتے ہیں اور آپ کو حرکت میں اتنی دیر تک رہنا چاہیے جتنی دیر رہ سکتے ہیں. ایک ایسا دن آئے گا جب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پھر ہم ناپختہ بن کر کی کوچ کریں. جتنی دیر تک ہم کچھ کر سکتے ہیں ہمیں خداوند کے لیے پھلدار بننا چاہیے. آمین. کیا آپ سبھی لوگ اس کمرے میں موجود اپنے سر کو جھکائیں گے؟ اے باپ، آج کی صبح تیرا شکر کرتے ہیں امثال کی حکمت کے لیے. اے خداوند، میں آپ کی منت کرتا ہوں اپنے لوگوں کو چھو اپنے روح کی جنبش سے. اے خدا، آج کے کلام کے وسیلہ سے اس کمرے میں موجود سب کے دلوں میں جنبش پیدا کر دے. ویب کاسٹ کے ذریعہ سے ہر ایک دل کو روشن کر دے، ہر ایک زندگی میں کالیت پیدا کر دے. اے خدا ہماری مدد کر. کوئی بات نہیں کہ ہم کہاں موجود ہیں، ہر طرح کی سستی کو ہماری زندگی سے دور کر دے. اور خدا اپنے اثر کو ہر ایک فعل میں پیدا کر. اے خدا، تاکہ ہم ایسی خدمت کریں جو تجھ کو خوش کرے. تاکہ ویسے کرے جیسے آپ نے آدم کو ہدایت کی تھی، باغبانی کے لیے اور نگہبانی کے لیے. آیا سب لوگ اس کمرے میں موجود اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں.